اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قال امامنا الجواد علیہ السلام الشریف کل الشریف من شرفہ علمہ۔ مولا امام جواد علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہیں، فرماتے ہیں الشریف کل الشریف، یعنی شریف اور مکمل طور پر شریف وہی انسان ہے کہ من شرفہ علمہ، جس کا علم اس کو شرف عطا کرے۔ جس شرف جس کا علم کی بنیاد پر میسر ہوتا ہے وہ واقعاً شریف ہوتا ہے۔ یعنی شرافت کا معیار اگر کوئی ہے تو اس معیار کا نام علم ہوتا ہے۔ در حقیقت انسان کو شرف عطا کرتا ہے، وہ شرف انسان کا لازوال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا شرف ہوتا ہے، اور یہی وجہ بھی ہے کہ وہی شرف قابل قدر بھی ہے، ورنہ کسی شرف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ہمشی کا یہ شرف عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں عزت پا سکیں اور شرف پا سکیں۔ آئیے کتاب دیکھیے۔ اما الاول اي التصرف في السببية التامة فبأن تكون الجملة الثانية قرينة على أن خفاء الأذان ليست سببا تاما للقصر وإنما السبب التام هو خفاء كلا الأمرين۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی اس بات کے اوپر کہ جب بھی کہیں پر کوئی ایسا مرحلہ سامنے آ جائے کہ ایک علت اپنے طور کے اوپر اس طرح سامنے آئے کہ جو ایک معلول کو سامنے کر رہی ہو، اسی منزل کے اوپر دوسری علت بھی سامنے آ جائے، یعنی ایک ایسا لفظ ادا کیا جائے کہ جہاں پر کسی ایک کیفیت کو ادا کرنے کے لیے دو مرحلے سامنے آ رہے ہوں، جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جہاں شرط متعدد ہوں اور جزا دونوں کی ایک ہو، ٹھیک ہے نا، جہاں شرط متعدد ہوں اور جزا ایک ہو۔ اب دونوں علتیں بن رہی ہیں، معلول دونوں کا ایک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی مثال انہوں نے دی تھی معصوم قول اذا خفی الاذان فقصر، اگر آذان مخفی ہو جائے تو نماز کو قصر کر دیجئے، یعنی آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جہاں آذان کی آواز نہ آ رہی ہو تو آپ نماز قصر کیجئے۔ تو اذا خفی الجدران فقصر، اگر جدران شہر کی دیواریں، آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں شہر کی دیواریں دکھنا بند ہو جائیں تو آپ نماز کو قصر کیجئے۔ تو یہاں کیا منزل سامنے؟ دو سبب ہیں، دو شرط ہیں، دونوں کا معلول ایک ہے، دونوں کی جزا جو ہے وہ ایک ہے، دونوں جگہ قصر کرنا ہے آپ کو، نہیں آپ ایک جگہ پہنچ جائیں۔ اب یہاں پریشانی کیا ہوئی؟ پریشانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک جملے کا منطوق دوسرے جملے کے مفہوم سے بالکل تعارض کر رہا ہے، ایسے ہی دوسرے جملے کا منطوق پہلے جملے کے مفہوم سے متعارض ہے، یعنی کہ اگر پہلے کے منطوق کو اٹھائیں گے تو دوسرے کے مفہوم کو اٹھا لیجئے، دوسرے کے منطوق کو اٹھائیں گے تو پہلے کے مفہوم کو اٹھا لیجئے، یعنی کہ ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم سے، دوسرے کا منطوق پہلے کے مفہوم سے متعارض ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں کیا کریں گے آپ؟ کیسے؟ نہیں کہ آپ فرض کیجئے ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں آذان کی آواز تو مخفی ہو رہی ہے مگر دیواریں دکھائی دے رہی ہیں، اس کا برعکس کر دیجئے۔ آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ دیواریں تو مخفی ہو گئی ہیں مگر آذان کی آواز آ رہی ہے، تو پہلے جملے کے منطوق کی بنیاد کے اوپر ہمیں قصر نہیں کرنا ہے، دوسرے جملے کے مفہوم کی بنیاد پر قصر کرنا ہے، یا دوسرے جملے کے منطوق کی بنیاد پر قصر نہیں کرنا ہے، پہلے جملے کے مفہوم کی بنیاد پر قصر کرنا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ایسی جگہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں دونوں جملے ہیں، چونکہ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اذا خفی الاذان فقصر، اگر آذان مخفی ہو جائے تو آپ قصر کیجئے، مفہوم کیا نکلا؟ اذا لم یخف الاذان فلم تقصر، اگر آذان مخفی نہ ہو تو آپ نماز قصر نہ کیجئے، پوری پڑھیے۔ اب ہم ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ آذان کی آواز مخفی نہیں ہو رہی ہے، آ رہی ہے، ہمیں قصر کرنا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آواز آ رہی تو نہیں قصر کرنا ہے، لیکن دوسرے جملے کا منطوق کہہ رہا کہ نہیں، چونکہ جدران مخفی ہو گئی ہیں، دیواریں مخفی ہو، لہذا قصر کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہاں دو تصرف ہو سکتے ہیں، ان دو تصرف کو سمجھانے کے لیے بات سامنے آئی ہے۔ دیکھیے، اما الاول، پہلا مرحلہ، پہلا تصرف کا، اے التصرف فی السببیہ التامہ، یعنی آپ سببیت تامہ میں تصرف کریں۔ کیوں؟ تین باتیں کہی گئی تھی پہلے،
اس پر تیسرا مرحلہ سبب تامہ کا تھا کہ جو سبب ہو وہ تام ہو، جو سبب جو ہو وہ تام ہو. سبب تام تصرف اس کو کچھ کرے کہ اب اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. فرض کیجیے اب کیا مطلب سببیت تامہ کا تصرف کیا مطلب؟ فَبِأَن تَكُونَ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ قَرِينَ عَلَىٰ أَنَّ خِفَاءَ الْآذَانِ لَيْسَتْ سَبَبًا تَامًّا لِلْقَصْرِ. مولا نے ایک جملہ کہا تھا اذا خفی الجدران فقصر، پھر بعد میں پھر جملہ کا اذا خفی الاذان فقصر. تو دوسرا جملہ جو ہے اذا خفی الاذان فقصر، تو فبأن تکون جملہ ثانیہ، تو ایک جملہ ثانیہ جو ہے قرینۃ، یہ قرینہ بن رہا ہے کس بات کے اوپر کہ الا ان خفاء الاذان لیست سببا تاما للقصر، کہ خفاء اذان جو ہے وہ سبب تام نہیں ہے قصر کے لیے. پھر کیا ہے کہ وَإِنَّمَا السَّبَبُ التَّامُ هُوَ خِفَاءُ كِلَا الْأَمْرَيْنِ. سبب تام یہ ہے کہ جب دونوں چیزیں مل کے مخفی ہو جائیں، یعنی آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں آذان کی آواز بھی مخفی ہو، جہاں شہر کی دیوار بھی مخفی ہو جائیں. تو اب یہ ہے من الاذان والجدران، آذان اور جدران یہ دونوں مخفی ہو جائیں، تو یہ دونوں کا مخفی ہونا یہ گویا سبب تام بن جائے گا. وہ اکیلا سبب تام نہیں ہے، تو اس میں سببیت تامہ میں تصرف آپ نے کر لیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب نتیجہ کیا نکلا؟ فتکون النتیجہ بعد التصرف. اب اس تصرف کے بعد فائدہ یہ نکل کے آتا ہے کیا کہ ہوا ان اذا خفی الجدران والاذان معا فقصر، کہ جب بھی کہیں پر جدران اور آذان دونوں ساتھ میں مخفی ہوں گی تو آپ کو قصر کرنا ہے. یعنی دونوں سبب کو آپ نے ایک سبب بنا دیا کہ یہ اس کے لیے سبب ہے تام ہونے کا، یہ اس کے سبب تام بن جائے گا. جب دونوں ملیں گے تب ہوگا. ایک تو کام یہ ہے، ایک حل یہ ہے ان دونوں جملوں سے آپ کو نتیجے نکالنے کا، حل نکالنے کا. وَأَمَّا الثَّانِي، جہاں تک مسئلہ ثانی کا ہے، ایک دوسرے تصرف کا، وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي انحصاریۃ الشرط. چونکہ یاد رکھیں ان تین چیزوں میں کہا گیا تھا کہ شرط جو ہے وہ منحصرہ ہونا چاہیے، ہے شرط کا منحصرہ ہونا ضروری ہے، کہ ہم سببیت تامہ کے اندر تصرف نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم انحصاریت شرط میں تصرف کر رہے ہیں. یہ کیسے کریں گے آپ؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فَبِأَن يَكُونَ كُلٌّ مِّنْهُمَا سَبَبًا مُسْتَقِلًا لَا سَبَبًا مُنْحَصِرًا، کہ دونوں جو ہے سبب مستقل ہیں، دونوں سبب منحصر نہیں ہے. منحصر کا مطلب کیا کہ بس یہ ہی ہوگا تو کام کریں گے آپ، آذان ہی مخفی ہوگی تو آپ قصر کریں گے، جدران ہی مخفی ہوگی، ہی کے ساتھ نہیں ہے، ہی کے ساتھ نہیں ہے، بھی کے ساتھ بھی ہے، ہی کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے انحصاریت کا تصرف کر اس کو الگ کر دیا، انحصار چھوڑ دیا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں سبب مستقل ہیں، یہ ہو جائے تب بھی قصر کر لیجیے، یہ ہو جائے تب بھی قصر کر لیجیے. فتکون النتیجہ ہی استقلال کل واحد فی ایجاب القصر. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر ایک دونوں میں سے قصر کو انجام دینے میں سبب مستقل ہے. آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں اذان مخفی ہو گئی تو اذان کا مخفی ہونا مستقل سبب ہے قصر کرنے کے لیے، قصر کر لیجیے آپ. کہنا ارے جدران دکھائی دے رہی، دیتے رہے کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ یہ خود ایک مستقل سبب ہے. یا اگر آپ ایسی جگہ پہنچ رہے ہیں تو جدران دکھائی دیتی رہیں، چونکہ یہاں اذان کی آواز آنا مخفی ہو گئی لہذا اس بنیاد کے اوپر آپ کیا کام کریں گے؟ قصر کر لیں گے. یہ سوال مستقل ہے. فَكَأَنَّهُ قَالَ، یعنی کوئی امام نے اس طرح کہا ہے، معصوم نے اس طرح کہا، کیا کہا ہے؟ اذا خفی الاذان او الجدران. دو جملوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آذان مخفی ہو جائے یا دیواریں مخفی ہو جائے فقصر، تو قصر کر لیجئے. بات سمجھ آئی؟ دونوں میں ہم نے کسی ایک کو کہا، یہ بات سامنے آ جائے گی تو بات سامنے آ جائے گی. والفرق بین التصرفین واضح. انشاءاللہ بعد صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.